إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، ہمارا دین انتہائی آسان دین ہے، سادہ ہے، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اگر اس کے اوپر عمل کرنا ہو تو عمل کرتے وقت کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کرنا ہی آسانیاں چاہتے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ آسانیوں کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکلات پیدا ہی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ دینی احکام و مسائل پہ غور کریں، ہر کام کے اندر آپ کو آسانی نظر آئے گی۔ آپ وضو کو دیکھ لیں، وضو میں ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، بازو بھی کوہنیوں تک دھوتے ہیں، اور اگر موزے یا جرابے وضو کر کے پہن لیں پھر مسح کر سکتے ہیں، ویسے دھوتے ہیں۔ یہ سارے کام کرنا بڑا آسان ہے، ان تمام چیزوں کو دھونا نہایت آسان ہے، لیکن وضو کے اندر ایک چیز ایسی ہے اس کو دھونا مشکل ہے، وہ سر ہے۔ آپ دیکھیں نا، پاؤں دھو لیا، ہاتھ دھو لیا، کوئی عجیب نہیں لگتا، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دیتے کہ آپ نے سر بھی دھونا ہے، تو آپ خود ہی مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ پوری مسجد سارے نمازی ٹوٹیوں کے نیچے سر دیے ہوئے ہیں، کیا حشر ہوتا سب کا؟ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے سر بھی دھونا ہے، لیکن سر کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، باقی سارا کچھ دھو لینا، اپنے سر کا مسح کر لینا۔ کس لیے؟ اور بھائی اللہ تعالیٰ آسانی فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کو کہیں دین کی دعوت کے لیے بھیجتے تو آپ صحابہ کو اکثر کہا کرتے یسروا ولا تعسروا، صحابہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ایسے مشکل مسئلے نہ کرنا لوگوں کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ جہاں جہاں آسانی ملتی وہاں آسانی دو، جہاں لچک مل سکتی ہے وہاں لچک دینی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تربیت ہو گئی، ان کے مزاج کے اندر یہ چیز آ گئی، انہوں نے اپنے مزاج کو بالکل معتدل اور متوازن رکھا، اور اگر کسی نے سختی کی، بے جا سختی کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہایت ہی ناراض ہوئے۔
جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اس امت کا فقیہ اور مفتی کہا جاتا تھا۔ وہ حضرات جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں مفتی تھے، دین کا کام کرتے تھے، ان میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہے۔ غالباً 30-32 سال کی عمر میں وہ فوت ہوئے ہیں طاعون کی بیماری سے۔ چھوٹی عمر کے اندر ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ایسی تربیت کر دی کہ بڑے قریبی ہو گئے، بڑے پیارے بن گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں جا رہے ہیں، جناب معاذ بن جبل کا ہاتھ تھام لیا۔ انی احبک یا معاذ انی احبک، معاذ مجھے تم سے بڑا ہی پیار ہے۔ دین کا علم تھا ان کے پاس، مفتی تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے، وَأَنَا أُحِبُّكَ یا رسول اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مجھے بھی آپ سے بڑا پیار ہے۔ یعنی سرعام ان کے ساتھ اظہار محبت۔ لیکن جہاں دین کے معاملے میں بے جا سختی کی، وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشاء کی نماز ادا فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روٹین کیا تھی کہ اذان کا وقت تھا، نماز کا کوئی وقت نہیں تھا۔ شریعت میں مسئلہ واضح ہے، وقت صرف اذان کا ہوتا ہے، نماز جب امام آئے گا پڑھائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہتے، کوئی نہیں جا کہتا جی 2 منٹ ہوتے ہو گئے، 3 ہوتے ہو گئے، کوئی نہیں کہتا تھا، سارے بیٹھے رہتے تھے۔ اور عشاء کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی دیر سے پڑھتے، لوگ بیٹھے بیٹھے سو جاتے، گھنٹوں گزر جاتے، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ لیکن بہرحال لوگوں کی سہولت کے لیے ہمیں پھر یہ کام کرنا پڑا، ایک اذان کے بعد ایک وقت طے کر دیا کہ اتنے منٹ کے بعد نماز کھڑی ہوگی، اور ہم سب کو اب اسی کی پابندی کرنی چاہیے بس۔ اب یہ ایک چیز طے ہو چکی ہے، اس دور میں یہ کچھ طے نہیں تھا۔ آپ سعودی عرب تشریف لے کے گئے ہوں گے عمرہ اور حج کے لیے، تو جو حضرات گئے ہیں انہیں پتہ ہے نا، سعودیہ میں اذان کا وقت ہے، نماز کا کوئی وقت نہیں ہے۔ بس اوقات اذان کے 5 منٹ کے بعد ہی امام صاحب نماز کھڑی کروا دیتے ہیں، اور بسا اوقات آدھا پونا گھنٹہ گزر جاتا ہے، امام صاحب آتے ہی نہیں ہیں، لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن وہاں کا ماحول اور ہمارے ماحول میں فرق ہے، ہمیں ان معاملات میں اپنے ماحول کو دیکھنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام دیر کیا کرتے۔ جناب معاذ بن جبل کی رہائش وادی حرہ میں تھی، یہ مدینے کی آخری باؤنڈری، وادی حرہ شرقیہ غربیہ 2 علاقے ہیں، مشرق اور مغرب کی جانب۔ وہ وہاں تشریف لے کے چلے جاتے۔ اب اس دور میں گاڑیاں بھی نہیں تھی، دیر بھی لگتی ہوگی۔ اب وہاں جا کے وہ عشاء کی نماز پڑھاتے، صحابہ انتظار فرمایا کرتے کہ معاذ آئیں گے ہمارے امام، وہ آ کے نماز پڑھائیں گے۔ روزانہ کی روٹین۔ اب ایک روز کیا ہوا، جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے عشاء کی نماز ادا کر کے اپنی بستی اور قبیلے محلے میں گئے۔ وہاں جا کے عشاء کی نماز شروع کر دی تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز کر دیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب صحابہ اکرام کا ایک طرز عمل یہ بھی تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی مسنون طریقہ ہے کہ جو سورج شروع کرنی پھر وہ پوری پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ درمیان سے 2 آیتیں پڑھ لیں، شروع سے 2 آیتیں پڑھ لیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت وہی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، ایک طرف سے سورج شروع کرنی ہے پھر ختم ہی کرنی ہے۔ اب صحابہ تھکے ہوئے تھے، پریشان تھے، گھبرا گئے۔ ایک صحابی جو زیادہ ہی تھکے ہوئے تھے، انہیں اپنی نماز توڑ دی۔ ان کو پتہ تھا سورہ بقرہ شروع ہو گئی ہے، بڑھائی پارے کہیں نہیں گئے۔ انہوں نے نماز توڑی، سائڈ پہ کھڑے ہو کے اپنی نماز ادا کر لی۔ جناب معاذ بن جبل کو کسی نے بتایا، کہتے یہ بندہ مجھے منافق لگتا ہے۔ اس بندے نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری شکایت کرتا ہوں۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، جا کر کہا کہ معاذ نے مجھے منافق کہہ دیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب معاذ بن جبل کو بلا لیا۔ یہ سختی ناجائز ہے کہ نماز میں آپ سورہ بقرہ ہی شروع کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا معاذ کیا میری امت میں فتنے پیدا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے بندے جب نماز کھڑی ہوتی ہے، کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی بوڑھا بھی ہوتا ہے، کوئی بچہ بھی ہوتا ہے، کوئی بیچارہ کسی کام کے لیے اس نے جانا ہوتا ہے، کسی کے پاس وقت کم بھی ہوتا ہے،
آئندہ تم نے سورہ بقرہ نہیں پڑھنی، بلکہ آئندہ تم نے والشمس وضحاہا پڑھنی ہے، سورہ اعلیٰ پڑھنی ہے، لیل پڑھنی ہے، غاشیہ پڑھنی ہے، والتین والزیتون پڑھنی ہے عشاء کی نماز میں. کہ یہاں سختی جہاں ہوئی وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں کیا، اور جو سختیاں دین میں کرتا ہے بعد میں خود ہی پچھتاتا ہے، وہ پابندی کر ہی نہیں سکتا. آپ اس کی مثال دیکھنا چاہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بھی دی ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لن یشاد الدین احد الا غلبہ، جو بندہ دین میں سختیاں کرے گا ایک دن وہ پریشان ہی ہوگا. فرمایا میری بات کا یقین نہیں آتا، یہ عیسائیوں کو دیکھ لو، یہ یہودیوں کو دیکھ لو، ان کے گرجے ویران پڑے ہیں، ان کے مندر ویران پڑے ہوئے ہیں، یہاں عبادت کرنے کے لیے جاتا ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے عبادت کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا. اب آپ دیکھیں نا یہودیوں کے اندر انہوں نے طہارت کا سسٹم اتنا خطرناک کر دیا کہ بسا اوقات وہ لوگ طہارت کرتے ہی نہیں تھے. وہ طہارت اتنی خطرناک بنا دی کہ خدا نہ خواستہ اگر کپڑے پر کہیں پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا اس کپڑے کو پھاڑ دینا. اب آپ دیکھیں نا کپڑے کو پھاڑ دیا، اگر کینچی سے کاٹ دیا تو کپڑا تو بیکار ہو گیا، سوٹ تو ختم ہو گیا، اس کی تو حیثیت ہی ختم ہو گئی، اس کو کس نے پہننا بعد میں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو جا کے دیکھ لو، ان لوگوں نے وہ کام کیے دین کے اندر سختیاں کی جو تھی نہیں. اس کی مثال عیسائیوں میں دیکھ لیں، گرجے دیکھ لیں، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ. اللہ فرماتی جو رہبانیت اختیار کر کے بیٹھے ہیں نا، رہبانیت کیا ہے؟ پہاڑوں میں چلے جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں جا کے چھوٹی سی کٹیا بنا لو، وہاں پر جا کے بیٹھ جاؤ، مر کے وہاں سے باہر آنا ہے. اللہ فرماتے آغاز ان کا اچھا تھا، نیت ان کی اچھی تھی، لیکن نقصان کیا نکلا؟ انہوں نے دیکھا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہے، جناب مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، لہذا جو راہب ہوگا وہ بھی شادی نہیں کرے گا، اور جو نن ہوگی وہ بھی شادی نہیں کرے گی. یعنی عیسائیوں کے اندر یہ بے جا سختی ہے، آپ فطرت کو نہیں دبا سکتے. اس کا ایک نتیجہ نکلا ہے کہ انہوں نے شادی ممنوع قرار دے دی، نہ پادری شادی کر سکتا ہے، نہ راہب نہ راہبہ شادی کر سکتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا، گزشتہ سال خبر آئی ہے صرف آسٹریلیا کے اندر 8,000 پادری بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے میں ملوث نکلے. سختی کی ہے نا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھ لیں اس معاشرے کے اندر برائیاں پھیل گئی ہیں، اور ان لوگوں کے اندر برائیاں پھیل گئی ہیں جو برائیاں روکنے کے لیے بنائے گئے تھے. ہم نے بھی آج دین میں بہت سختیاں کر دی ہیں، اور جن کاموں میں بہت زیادہ سختیاں کی ہیں عزیزوں، ان کے اندر ایک کام ہے بچوں کی شادیاں کرنا. اللہ کی قسم کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اس کے گھر میں صفحے ماتم بچ جاتی ہیں. اگر بے دین آدمی ہو اس کا تو چہرہ ہی کالا ہو جاتا ہے، وہ تو کہتا ہے نہ ہی جمدی چنگا سی سانو نوی مصیبت پا گئی. لیکن اگر دیندار اور باشعور آدمی ہے، بچی کی آنکھ کھلتی ہے اس کا جہیز چھوڑنا شروع کر دیتا. کیا آپ مجھے بتائیں جو یہاں بچیوں کے باپ ہیں وہ ایسا کر نہیں رہے؟ ادھر بچی آنکھ کھولتی ہے، ادھر اس کے لیے ایک چیز جمع کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آج ہم نے اس کام کو کتنا مشکل بنا دیا ہے. کسی جگہ پہ کوئی فقرہ لکھا ہوا تھا کہ شادی 20 لاکھ، زنا 5,000 روپیہ. دیکھیں نا دین ہم نے مشکل کیا ہے، یہ دین کا حصہ ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی. ایک صحابی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا. آپ علیہ السلام فرمایا شادی میرا دین ہے، جو شادی نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جو میری سنتوں کو چھوڑتا ہے، میرے احکامات کو چھوڑتا ہے، اس کا مجھے محمد کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. آج دیکھیں معاشرے کے اندر ہم نے اس کو کتنا مشکل بنا دیا ہے. شادی ایک آدمی کی ہوتی ہے، ایک بچی کی ہوتی ہے، 2 پرسن ہوتے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی. لیکن ہماری شدتوں کی وجہ سے، ہماری سختیوں اور نالائکیوں کی وجہ سے اس ایک گھر کے اندر 2 گھروں کے اندر شادی ہوتی ہے، ہم نے 200 فیملیوں کو سیاپا ڈالا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کتنی مشکل بنا دی ہے. آپ جناب صرف یہیں سے کام شروع کر لیں، بچی کو دیکھنے آ رہے ہیں، بچے کو دیکھنے آ رہے ہیں، ہزاروں روپیہ وہی لگایا جا رہا ہے کھانے پینے کے لیے. پھر اس کے بعد اگر منگنی ہو جاتی ہے
پھر منگنی کے جو اخراجات ہوتے ہیں خدا کی پناہ، 30-25 بندے ادھر سے جا رہے ہیں، 30-25 بندے ادھر سے آ رہے ہیں۔ ہمارے دور کے اندر پھر بھی تھوڑی سی گنجائش نکل تھی، خواتین اتنی ہڈ حرام نہیں ہوئی تھی، ابھی اتنی نکمی نہیں ہوئی تھی، ابھی کچھ پیس باقی تھے جن کی ماں باپ نے تربیت کر کے اگلے گھروں میں بھیجا ہوا تھا، ابھی اتنی ہڈ حرام بیویاں ہوئی نہیں تھی، اتنے بے شرم مرد نہیں ہوئے تھے، بے حیا نہیں ہوئے تھے، بے لگام نہیں ہوئے تھے۔ گھروں کے اندر ہی 30-25 بندوں کے لیے، 50 بندوں کے لیے بیویاں کھانا بنا لیتی تھی، مل جل کے آپس میں کر لیا کرتی تھی، اس میں تھوڑی سی بچت ہو جاتی تھی۔ لیکن موجودہ دور کے اندر ہم دیکھیں، اب منگنی کرنی ہے، اس کے لیے ہال بک کروایا جائے گا، اب ہال بک کروایا جائے گا، اس کے لیے 50 بندے بھی چاہیے ہمیں، 25 ادھر سے آئیں گے، 25 ادھر سے آئیں گے، پھر ان 50 لوگوں کے لیے ہم نے ہائی ٹی بھی دینی ہے، اعلیٰ قسم کا کھانا بھی دینا ہے۔ پھر مصیبت کس کو ڈالیں گے؟ وہ جو 50 بندے ہیں، صرف منگنی کے اوپر ہی ان 50 لوگوں نے اپنے 50 جوڑے نئے بنوانے ہیں، ان 50 لوگوں نے اپنی جوتیاں نئی لینی ہے، ان 50 لوگوں نے، چلیں بچے بھی شامل کر لیں، جو 15-20 بندے آئے ہیں نا، انہوں نے پھر منگنی کی سلامیاں بھی دے کے جانی ہے۔ پہلے شادی کی سلامی مصیبت بنی تھی، یہ لعنت گلے کا توق تھی، اب یہ منگنی کے اوپر بھی یہ کام شروع ہو گئے۔ اب چونکہ کھانا اچھا دیا گیا ہے، اب چونکہ ہوٹل کروایا گیا ہے، اب بیبیوں کو اور بابوں کو 10-10 ہزار جب تک سلامی نہ دے ان کو چین ہی نہیں آتا۔ آپ دیکھیں کتنے اخراجات ہیں۔ پھر اس کے بعد چھوٹی عید آ رہی ہے، چھوٹی عید کے سامان ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، پتہ بھی ہے ایک دوسرے کے مالی حالات کا، مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، پتہ سب کو ہے، لیکن بیچارے بچی والے اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار وہ کیا کہیں گے، بچے کی عید نہیں بھیجی، وہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے ادھار لے کے، پیڑ پہ پتھر باندھ کے، اپنا تن چھپانے کے لیے، عزت رکھنے کے لیے 25-30 ہزار کی عید لے کے جا رہے ہیں۔ لڑکے کے سوٹ بھی جا رہے ہیں، لڑکی کی ماں کی عیدی بھی جا رہی ہے، وہ جناب گھر میں جتنے بچے بیٹھے ہوئے نظر آ گئے ہیں سلام لینے کے لیے، 500 ہزار ان کی مٹھی چاپی بھی کرنی ہے۔ یہ چھوٹی عید پہ بھی ایسے تماشے لگائے جا رہے ہیں، بڑی عید پہ بھی تماشے لگائے جا رہے ہیں، پھر ادھر شادی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی پناہ، پھر 200 گھروں کو مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ منگنی پہ تو اپنے ہی سگے بلا لیتے ہیں نا ہم لوگ، لیکن شادی بیاہ کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ وہ جناب 100 بندہ لڑکی کے گھر کا ہوگا، وہ 100-150 بندہ لڑکے کے گھر کا ہوگا، وہ بچی کے باپ کی عمر بھر کی کمائی ایک دن کے اندر ساری تباہ ہو جاتی ہے۔ اب وہ بیچارہ کس طرح جو ہے وہ 200 بندوں کو کھانا کھلائے، وہ کیسے 300 بندوں کو کھانا کھلائے؟ اب جناب والی 300-200 بندہ آ رہا ہے، پھر میرے ساتھ ایمانداری سے 3 دن ہے، ایک مہندی کا دن بھی ہم نے بنا لیا ہندوؤں کی دیکھا دیکھی، چلیں بارات شریعت میں تو خیر کوئی نہیں ہے، احادیث میں تو، قرآن میں تو بالکل نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا ایک مشرقی رواج ہے، معاشرتی رواج ہے، اور اس میں شریعت کی دیندار طبقہ شریعت کی اس طرح پامالی نہیں کرتا جس طرح مہندی کے اوپر کی جاتی ہے۔ اب یہ 3 دن ہو گئے نا آپ کے، اب مہندی کے لیے سوٹ الگ سے آ رہا ہے، وہ الگ سے ہم نے لے کے آنا ہے، بارات کے لیے سوٹ الگ سے لے کے آ رہا ہے، اور ولیمے کے لیے سوٹ الگ سے آ رہا ہے، اور ان تینوں دنوں کے لیے شوخی مارنے کے لیے، نمود کے لیے، نمائش کے لیے، اپنے آپ کو بڑا پیسے والا نمایاں کرنے کے لیے، شوخیاں مارنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پنابے والا پھر 3 دن کے اندر ہر دن کی گھڑی علیحدہ ہے، ہر دن کے سوٹ علیحدہ ہیں، ہر دن سوٹوں کے سٹڈ الگ سے ہیں، ہر دن سوٹوں کے لیے ویسٹ کوٹ الگ سے ہے، ہر دن سوٹوں کے ساتھ جوتیاں الگ سے آتی ہیں۔ آپ اس کی ذرا اوسط نکالیں نا میرے ساتھ بیٹھ کے، ذرا غور کریں اس چیز کے اوپر۔ ہم نے سختی کی ہے نا اس معاملے میں، تو ہمیں انجام بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ انجام کیا بھگتتے ہیں؟ جب شادی کے بعد ولیمہ بھی ہو جاتا ہے، برات بھی ہو جاتی ہے، ولیمہ بھی آ جاتا ہے، پھر سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، او 25,000 روزہ دینا، 1,00,000 روٹیاں ادھر رہ گیا، 50 فلانے ادھر رہ گیا۔ اب شادی خانہ آبادی کی بجائے خانہ بربادی بن جاتی ہے، کوستے ہیں پھر ایک دوسرے کو، گالیاں دیتے ہیں پھر ایک دوسرے کو۔ میرا بھی ایک تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ لوگ
ساری عمر کی کمائی 2 کاموں میں اجاڑ کے بعد میں سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں. ایک عمر کی کمائی اجاڑتے ہیں بچیوں کی شادی کرنے میں, اور دوسری اپنی ساری کمائی اجاڑتے ہیں گھر بنانے میں. ساری کمائی اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں, مقروض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر بعد میں روتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ وہ ہو گیا. تمہارے ساتھ کسی نے نہیں کیا, تم نے خود اپنے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی ہے. کوئی رحم نہیں ایسے بندے کے ساتھ, کوئی شفقت نہیں ایسے بندے کے ساتھ. اس کو کس نے کہا تھا یہ کام کرے؟ اب کیا ہے نا, بیٹھ کے بکتے خودی. رونے دھونے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو عام لوگوں کی ایوریج نکالیں ذرا. ہر گھر کے اندر اگر فرض کریں 5 بچے ہیں نا, تو پھر ہر گھر کے اندر آپ دیکھیں فی بچے کے 3-3 4-4 سوٹ اور 7 جوتے. یہ تو عام 200 گھروں کے اندر جو ہم نے 70-80 ہزار روپے کا خرچہ یہ بنا دیا ہوا ہے نا, اس سے بھی زیادہ مہنگائی کے دور میں تو میرے لاکھ سے بھی تجاوز کر جائے گا فی گھر کو جو ہم نقصان دے رہے ہیں. یہ تو عام سا گھر ہے نا. پھر لڑکے کے لیے جناب والا, لڑکی کے لیے سوٹ جو شادی کے بن رہے ہیں, مہندی کا بنایا جا رہا ہے, شادی کا جوڑا بنایا جا رہا ہے, بارات کا جوڑا بنایا جا رہا ہے, اور ولیمے کا جوڑا بنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, لوگ خود بتاتے ہیں جو متوسط طبقہ ہے وہ کم از کم 1.5-2 لاکھ کے ایک دن کے سوٹ سلوائے جا رہے ہیں. اور سوٹ بھی ایسے ہیں خدا کی پناہ, میراثیوں نے پہنے ہوتے ہیں, لفنگوں نے پہنے ہوتے ہیں, بدماشوں نے پہنے ہوتے ہیں. کوئی شریف آدمی عام دنوں کے اندر وہ سوٹ پہننا بھی گوارا نہیں کرتا. اور ایسا ہوتا ہے, وہ جو 1.5 لاکھ کا سوٹ ہوتا ہے, 1 لاکھ کا ایک سوٹ ہوتا ہے, وہ عزیزوں زندگی میں صرف ایک دفعہ کام آتا, اس کے بعد وہ نشانی پڑی رہ جاتی ہے الماری کے اندر. وہ سوٹ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اس کو معاشرے کے اندر بندہ پہن کے جا سکے. وہ جناب علیہ سوٹ بیکار پڑے, ولیمے کا بھی بیکار 1.5 لاکھ کا, بارات کا بھی 1.5 لاکھ کا بیکار. اور اس کے بعد جو بچیوں کے لیے تماشے لگائے جاتے ہیں, بچی کے 3-4 لاکھ کے جناب بری کے سوٹ ادھر سے آ رہے ہیں, بچے کے 15 سوٹ ساتھ دیے جا رہے ہیں, بچے کی ماں کے 2 3 سوٹ دیے جا رہے ہیں, بچے کے باپ کے 2 3 سوٹ دیے جا رہے ہیں, اور بچے کے بھائیوں کے, اس کے بہنوئیوں کے, اس کی بہنوں کے, اس کے بچوں کے 2 3 سوٹ دیے جا رہے ہیں. پتہ نہیں نے سوٹ والی دکان کھول لی بیچارے نے, کوئی بچی نہیں بیانی اس نے, پتہ نہیں بیچارہ کس عذاب کے اندر پیدا ہو گیا, کس عذاب کے اندر پھنس گیا. پھر جناب والا اس کے بعد وہ سونے کی انگوٹھیاں بھی دینی ہے, وہ سونے کی چینیں بھی دینی ہے, پھر بچی کو ساتھ جہیز بھی دے کے چلانا ہے. لوگ کس لیے بچیوں کی پیدائش پہ دل ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے اپنے بچی کو آگے رخصت کیسے کرنا ہے. پھر بچے والے بھی ظاہری بات ہے اپنے تقاضے کرتے ہیں, پھر وہ دودھ پلائی, پھر باغ پھڑائی, پھر گاڑیاں کروا کے جانی ہے. جی ابھی تو میں موٹے موٹے خرچے بتا رہا ہوں, ابھی جو تماشے منہ دکھائی لگنے ہیں. ایک کام پہ بڑا دین یاد آتا ہے جب حق مہر دینا ہوتا ہے. باقی ساری شادی بے شرمی پہ مبنی, بے حیائی پہ مبنی, بے دینی پہ مبنی. حق مہر کی باری آتی ہے کی کرنے نے, او جی شری لے دیو, او شری حق مہر کر دیو جی. یعنی جہاں شریعت نے کہا آتے تم احداہن قنطارا, اللہ فرماتے ہیں حق مہر کے اندر عورتوں کو زیورات سے تول دو, قنطار دے دو, انہیں خزانے دے دو حق مہر میں. وہاں آ کے جی موسیٰ وہ حق مہر کننا جی, او جی شری کر دیو جی, اسی دیندار لوگ ہیں جی, اسی شریعت دی مخالفت نہیں کری دی. وہ پیچھے سارا کی کر کے ہے, وہ بے شرما کڑیاں بندے کٹھے بٹھاتے ہیں کیڑی شریعت دی. بے غیر تو میک اپ کرا کے, بے حیاؤ ننگے منہ کر کے, بے حجاب کر کے, بے غیرتی کی انتہا کر کے. وہ کسی نے کہا تھا ان میاں بیوی میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کو غیرت نہیں آتی, ان کو غصہ نہیں آتا. عورت کو گندی نظر سے کوئی دیکھتا ہے اسے غصہ نہیں آتا, مرد بے غیرت کو غیرت نہیں آتی. وہ سارا دین تھا نا تمہارا, تو جہیز لے رہے تھے, جو 300 لفنگوں کی بارات لے کر گئے تھے, جو کھانے پہ یوں ٹوٹتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, میں لفظ نہیں کہنا چاہتا, سخت قسم کے ممبر کا تقاضا ہوتا ہے. کس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 کام ایسے ہیں
اگر وہ کیے جاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں. رنتن عند النیاحہ، میں ایک کام اگر کوئی مصیبت کے وقت چیخ چیخ کے چلاتا اللہ کی لعنتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں. میں دوسرا کام جو خوشی کے وقت میوزک چلاتا ہے اللہ کی لعنتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں. اور ادھر شادی حال میں داخل ہوتے ہیں، ادھر ڈول ڈمکا چل رہا ہے، ادھر بے شرمیوں کا ارتکاب ہو رہا ہے، ڈسکو سسٹم چل رہا ہے. وہ اس کام کے لیے بڑا کچھ ہوتا ہے ان کے پاس، وہ کیسٹیں بھی ہوتی ہیں، ٹیپیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم نے نکاح پڑھانا ہوتا ہے اس وقت کسی کے پاس مائک اور ڈبہ نہیں ہوتا. وہ ہماری نفسیات سے کھیل رہے ہیں. پھر برکتیں کیسے گھر میں آ جائیں. آدم النکاح برکتن ایسرھا مؤونہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی شادی میں برکتیں عطا کرتے ہیں جس میں خرچہ کم کیا جاتا ہے. آپ ہمارے اخراجات کا اندازہ دیکھ لیں، ہماری شادی دیکھ لیں، یہ دین کا حصہ ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دیکھیں شادی کیسے ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین بتایا نا، کتنا آسان دین ہے. آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک خاتون آتی ہیں، جیتو لکی نفسی لک نفسی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کو پیش کرتی ہوں اپنا، آپ مجھ سے شادی کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار عطا فرمایا ہوا تھا پہلے. ان وہبت نفسہا للنبی خالصۃ لک من دون المؤمنین، کہ اگر کوئی خاتون آ کر یہ کہہ دے مجھ سے شادی کر لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف حامی بھر لیں، صرف کہہ دے ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگم ہی شمار ہوتی تھی. ایک عورت بڑے مجمع میں آئی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے شادی کر لیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے سر اٹھا کر دیکھا، سر جھکا لیا. صحابی فرماتے ہیں کافی دیر تک خاموشی اختیار فرمائی. ایک نوجوان صحابی اٹھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دوسری کرانی پھر میری کرا دیو. دیکھیں نا، اب شریعت تو شریعت ہے. کہتے منڈا کہنا میرا بیاہ کر دو، منڈا خراب ہو گیا. اب دیکھو کہڑے کنجرانا بہندا جی، شرم نہیں آتی ماں پیو نے یہ گلیں اور کنوں کرنی ہے. یہ ہمسایوں کو جا کے بتانا ہے، لوگوں کو جا کے بتانا ہے، تم نے کروانا ہے، تم نہیں کمائیاں کھا رہے. اور مائی بابا ہی کمائیاں جیب میں ڈال رہی ہیں اس کی، تو اسی کو جا کے کہنا اس نے. اور کس کو اس نے کہنا میری شادی کرو؟ ماں باپ کو جا کر کہے گا کہ کسی اور کو جا کے کہے گا، تماشے لگائے گا باہر جا کے. کوئی برا کام نہیں ہے، شرط ہے کہ بندہ قابل ہو، یا کم از کم اپنی برابری کے اندر شادی کرنا چاہتا ہو. اس نے سیدھا کھڑا کہا آپ نے نہیں کروانی تو میری کروا دیں. کسی نے نکاح نبوتی آگ لگی ہے. آپ نے فرمایا بھائی تمہارے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ حق مہر کیا دو گے بتاؤ؟ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا چادر کا کیا کریں گے یار؟ اگر حق مہر اسے دے دیا تم کیا اوڑو گے؟ آدھی کریں گے تو کسی کے کام نہیں آئے گی. پیالے کا کیا کرنا ہے؟ جاؤ کوئی سونے کی انگوٹھی لے کر آؤ. اسے کہا میرے کو تو پاس ہو سونے کی انگوٹھی نہیں ہے. میں سونے کی نہیں ہے تو جاؤ پھر کوئی چاندی لے آؤ. اس نے کہا جی پیسے ہے ہی کوئی نہیں، میں چاندی کی انگوٹھی کہاں سے لے کر آؤں؟ میں تو طالب علم ہوں آپ کا، میں تو مدرسے میں پڑھتا ہوں، میں تو مولوی ہوں، میں تو اصحاب صفہ میں یہاں بیٹھتا ہوں، میں تو سارا دن علم حاصل کرتا ہوں، تعلیم دین کی حاصل کرتا ہوں، میرے پاس کہاں سے پیسے آئے کہ چاندی لے آؤں؟ میں جاؤ یار التمس ولو خاتما من حدید، وہ کوئی لوہے کی انگوٹھی چھلے لب کے لایا یار. اب لوہے کی انگوٹھی کتنے کی ملتی ہے؟ اس نے کہا بھائی میرے کو تو پیسے کوئی نہیں، میرے پاس انگوٹھی دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں، خریدنے کے پیسے بھی نہیں، لوہے کی انگوٹھی بھی حق مہر میں نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا پھر مجھے یہ بتاؤ قرآن آتا ہے کوئی؟ اس نے کہا ہاں قرآن کی فلاں سورت مجھے زبانی یاد ہے، فلاں سورت زبانی یاد ہے، فلاں سورت زبانی یاد ہے. آپ نے ملکت کہا بما معک من القرآن، چل ٹھیک ہے تیری آج کے بعد بیوی ہے، اسے لے جا اور اس کو قرآن کی آیتیں زبانی یاد کروا دینا بس. لو جی رخصتی ہو گئی. کہتے ہنگ لگے نہ پھٹ کری رنگ بھی چوکھا. یہ شادیاں ہو رہی ہیں. پھر برکتیں بھی تھیں، پھر اللہ کی رحمتیں بھی تھی، درمیان میں قرآن آ گیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ گیا تھا. اب دیکھیں ہم میں سے کسی بندے نے ایسا کیا ہے؟ میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں،
آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہوں گے، اخبارات پڑھتے ہوں گے، فلموں میں دیکھتے ہوں گے، عیسائی جب بھی شادی کرتے ہیں کہاں جا کرتے ہیں؟ گرجے میں۔ ہندو جہاں بھی وہ چکر لگاتے ہیں کہاں لگاتے ہیں؟ مندر میں۔ تمام مسالک مذاہب والے اپنی اپنی عبادت گاہوں کے اندر شادیاں کرتے ہیں جا کر۔ یہ ایک مسلمان ہے جو اپنا کباڑہ کروانے کے لیے باہر جا کے ہوٹل لیتا ہے۔ اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو، دین بڑا آسان ہے، بڑا سیدھا سادہ اور سمپل سا ہے۔ جو بندہ اس کے اوپر عمل کرے گا، دین کو حقیقت میں سمجھ کر، دین سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرے گا، وہ سکون میں رہے گا۔ اور پھر اللہ کے بندو جو موجودہ دور چل رہا ہے، کل میں کہیں پروگرام تھا تو مجھے مہنگائی پہ بات ہوئی تو مجھے کسی نے بعد میں کہا انشاءاللہ جی اب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کیسے ہو جائے گا؟ اور لوکاں نے بیل ساڑتے۔ میں کہا اس ملک کا باسی ہوں، 38 سال عمر ہونے لگی ہے یا ہو چکی ہے، باشعور آدمی ہوں، پڑھا لکھا ہوں تھوڑا سا، اس ملک کے اندر انسان بھی خود کو جلالیں فرق نہیں پڑنے والا، تم بلوں کی بات کر رہے ہو؟ تم سمجھتے ہو بلوں کے جلانے سے فرق پڑے گا؟ اور یہاں انسانوں کو بھی جلا دو، ان کے سر پہ جوں نہیں رینگنے والی اللہ کے بندے۔ تو اس مشکل حالات میں، تنگی کے حالات میں آپ سے گزارش ہے، خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھیں، عام کریں۔ اگر ہم اسی کو عام کرنا شروع کر دیں، ہمارے معاشرے کے اندر بد کرداری، یہ درندگی، اللہ کی قسم ہے ان چیزوں کا خاتمہ بڑی حد تک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔